اکبر الہٰبادی، نئی تہذیب اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمان انسان دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت پرجوش اور شفقت رحیمی ابدی ہے۔ عزیز دوستوں، آج اکبر الہٰبادی اتنے متعلق ریلیونٹ کیوں محسوس ہوتے ہیں؟ انہوں نے جو دیکھا اور جس چیز کی پیش بینی کی اس میں حیرت انگیز بصیرت تھی۔ اکبر نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا کہ مغربی غلبہ صرف سیاسی یا عسکری نہیں ہوگا، بلکہ ذہنی، فکری اور تہذیبی بھی ہوگا۔ ان کی شاعری میں جو اندیشے ظاہر کیے گئے ان میں سے بہت سے آج ہمارے گرد ایک زندہ حقیقت کی صورت میں موجود دکھائی دیتے ہیں۔ زبانوں کا بدل جانا، مغرب کی فکری مرکزیت، روایت سے دوری، مذہبی تصورات کی نئی تعبیرات اور اندھی تقلید مغرب۔ اس لیے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اکبر نے بعض سماجی اور تہذیبی رجحانات کو غیر معمولی گہرائی کے ساتھ پہچان لیا تھا۔ جب ہم ان کی غزل نئی تہذیب، جسے عام طور پر نظم کہا جاتا ہے، اس کا سبب اس کا مضمون ہے، اسے مسلسل غزل کہنا زیادہ درست ہوگا۔ گریختہ نے اسے نظم میں شمار کیا ہے۔ خیر، غزل کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ محض شاعری نہیں بلکہ ایک تہذیبی نقشہ کھینچ رہی تھی، ایک ایسا نقشہ جو اپنے وقت سے بہت آگے کی تصویر دکھا رہا تھا۔ اکبر الہٰبادی نے مغربی تہذیب کو محض ایک سطحی تبدیلی کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ ایک ایسے فکری انقلاب کے طور پر دیکھا جو آہستہ آہستہ انسانی رویوں، اقدار، زبان، لباس اور بالآخر عقائد تک کو متاثر کر سکتا ہے۔ ان کے اشعار میں یہ بات بار بار ابھرتی ہے کہ تبدیلی صرف ظاہر تک محدود نہیں رہتی، وہ اندر تک اترتی ہے، اور جب تہذیبی سمت بدل جائے تو وقت کے ساتھ احساس بھی نیا ہو جاتا ہے، جبکہ پرانی قدریں محض یاد بن کر رہ جاتی ہیں۔ اکبر کہتے ہیں، کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے۔ یہ محض ایک شعر نہیں بلکہ تہذیبی نفسیات کی ایک گہری بصیرت ہے۔ اکبر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نئی نسل تبدیلی کو تبدیلی کے طور پر محسوس ہی نہیں کرتی، وہ اسے ہی اپنی فطری حقیقت سمجھنے لگتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے اکبر نے بہت پہلے پہچان لیا تھا۔ تہذیب بدل جائے تو صرف لباس نہیں بدلتا بلکہ احساس، شناخت بھی بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کا لباس آپ کا نہ رہے، آپ کا دسترخوان آپ کے ماحول سے جنم نہ لے، آپ کے گھر، آپ کی شاعری، آپ کا جمالیاتی احساس اپنی تہذیبی روح سے پیدا ہونے کے بجائے صرف نقالی بن جائیں، تو پھر قومیں آہستہ آہستہ اپنی تخلیقی صلاحیت کھونے لگتی ہیں۔ اگر اکبر الہٰبادی کے پورے فکری منظرنامے کا جائزہ لیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی شاعری نتائج کے اعتبار سے حیرت انگیز حد تک درست ثابت ہوئی ہے۔ علامہ محمد اقبال سمجھتے تھے کہ مغربی تہذیب اپنی اندرونی تضادات کے باعث بالآخر خود ہی کمزور ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور پھر امید کے ساتھ یہ اعلان بھی کرتے ہیں، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ لیکن اگر ہم آج کے حالات کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اکبر الہٰبادی نے جس تہذیبی انجام کی طرف اشارہ کیا تھا وہ زیادہ واضح صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ یہ ہمارا مقصد اقبال اکبر کا موازنہ کرنا نہیں، بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ اکبر آج بھی کتنے ریلیونٹ محسوس ہوتے ہیں۔ اکبر ہمیں اس تہذیبی انجام کی طرف متوجہ کرتے ہیں جہاں قومیں آہستہ آہستہ اپنی فکری اور تہذیبی شناخت کھونے لگتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کے وہ شعر
آج بھی ایک طویل فکری غفلت میں سوئے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ خیر، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اکبر کی اہمیت صرف ان کے طنز یا مزاح تک محدود نہیں، بلکہ وہ ایک ایسے دور اندیش مبصر ہیں جنہوں نے اپنے عہد میں آنے والی تہذیبی رجحانات کے دور رس اثرات کو وقت سے پہلے محسوس کر لیا تھا۔ انہوں نے صرف اپنی زبان کو نہیں دیکھا، انہوں نے صرف اپنے زمانے کو نہیں دیکھا، بلکہ آنے والے زمانوں کی فکری سمت کو بھی بھانپ لیا تھا۔ اکبر ہمیں اس تہذیبی انجام کی طرف متوجہ کرتے ہیں جہاں قومیں ظاہری ترقی کے باوجود اپنی تہذیبی خودی، اپنی جمالیاتی احساس اور فکری انفرادیت کھونے لگتی ہیں۔ اس لیے اکبر کی مسلسل غزل نئی تہذیب آج بھی اس لیے زندہ محسوس ہوتی ہے کہ وہ محض ماضی کی شاعری نہیں بلکہ حال کی ایک تلخ تعبیر معلوم ہوتی ہے۔ آئیں یہاں اس گفتگو کے بعد اکبر کی غزل نئی تہذیب کو سنتے ہیں۔ یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساماں بہم ہوں گے، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی، نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے ہنسی اپنی، نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ گیسوں میں یہ خم ہوں گے، نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی، نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے، بدل جائے گا اندازے طبائے دور گردوں سے، بدل جائے گا اندازے طبائے دور گردوں سے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے، نہ پیدا ہوگی خط نص سے شان ادب آگیں، نہ پیدا ہوگی خط نص سے شان ادب آگیں، نہ نستعلیق حرف اس طور سے زیب رقم ہوں گے، خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی، خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی، کھلیں گے اور ہی گل زمزمے بلبل کے کم ہوں گے، عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے صنم ہوں گے، بہت ہوں گے مغنی نغمے تقلید یورپ کے، بہت ہوں گے مغنی نغمے تقلید یورپ کے، مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تال و سم ہوں گے، ہماری اصطلاحوں سے زبانہ آشنا ہوگی، ہماری اصطلاحوں سے زبانہ آشنا ہوگی، لغات مغربی بازار کی بھاشا سے صنم ہوں گے، بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، زیادہ تھے جو اپنے زوم میں وہ سب سے کم ہوں گے، گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے، گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہ نہ جائیں گے، کتابوں ہی میں دفن افسانہ جاہو حشم ہوں گے، کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے، تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہے وہ دن کہ تم ہوگے نہ ہم ہوں گے، تم ہوگے نہ ہم ہوں گے۔ امید ہے کہ میری کاوش آپ کے ذوق سخن پر پوری اترے گی۔ اگر یہ گفتگو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ کی محبت اور توجہ میرے لیے سرمایہ ہے۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔